بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دوستان عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو مفہوم شرط کے بارے میں ہو رہی تھی، اور اس سلسلے میں یہ آج کی ہماری آخری گفتگو ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد مفہوم شرط کے بارے میں جو بحث تھی وہ بحث ختم ہو جائے گی، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ نے مفہوم شرط کو صحیح سے سمجھ لیا ہوگا۔ اور آج کی جو بحث ہے، اس بحث میں ہم انشاءاللہ جو ابھی تک جو قاعدہ کلیہ ہم پڑھ چکے تھے، سابقہ درس میں ہم نے یہ کہا تھا جہاں پر سبب جو ہے وہ متعدد ہوں، اسباب متعدد ہوں، جزا ایک ہو، تو وہاں پر قاعدہ کلی کیا ہے؟ تداخل اسباب اور تداخل مسببات کے عنوان سے ہم نے اس بحث کو مطرح کیا تھا۔ تو ہم نے وہاں پر کہا تھا اصل لفظی جو ہے تداخل اسباب میں کیا ہے؟ یہ ہے کہ تداخل نہ ہونا ہے، اور تداخل نہ ہونے کا مطلب تو ہم نے بیان کیا تھا کہ ہر سبب اپنی جگہ پر مستقل ہے، اور ہر سبب جزا کے لیے، یا آپ یوں کہہ دیں کہ ہر سبب مستقل مسبب کا تقاضا کرتا ہے، ہر شرط اپنی جو جزا ہے اس کے لیے تاثیر رکھتی ہے، اور مختلف اسباب کو جمع کر کے ایک سبب قرار دینا نہیں ہے، ہم نے یہ کہا تھا۔ اور اسی طرح مسببات کے بارے میں ہم نے کہا تھا اصول لفظیہ تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن اصل عملی کا تقاضا مسببات میں یہ تھا کہ آپ احتیاط کریں گے، اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے جتنے اسباب یہاں پر موجود ہیں اسی حساب سے مسببات کو وجود میں لانا ضروری ہے۔ اور احتیاط کا مطلب بھی یہی ہے کہ اشتغال الیقینی، جس طرح سے اگر تکلیف آپ کے ذمے پر آ گئی ہے، تکلیف کا آنا یقینی ہے، تو اسی طرح سے تکلیف کو آپ کے ذمے سے بری کرنا بھی ضروری ہے۔ اور یہ یقین اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک آپ جتنے اسباب ہیں اتنے ہی مسببات کو انجام نہیں دیتے۔ یہ ہماری گفتگو جو ابھی ہو رہی ہے، یہ سابقہ درس سے یہ گفتگو مربوط تھی۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کی جو گفتگو کی طرف، تطبیقات کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلی مثال یہ ہے، جب کسی شخص پر زکوٰۃ واجب ہو تو کیا وہ ایسے شخص کو زکوٰۃ دے سکتا ہے جو فقیر ہو اور جس کا نفقہ اس پر واجب ہو؟ اذا وجبت علیہ الزکوٰۃ فهل يجوز دفعها الى واجب النفقۃ اذا كان فقیرا من جهة الانفاق؟ قال فی الجواہر لا يجوز۔ فرض کریں ایک آدمی ہے کہ اور اس کے ذمے پر کسی دوسرے شخص کا نان و نفقہ واجب ہے۔ اب یہاں پر جس کا نفقہ واجب ہے اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، یعنی جس نے دوسرے کو کھلانا ہے پلانا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور جس کو کھلانا تھا وہ فقیر ہے۔ تو کیا یہاں پر ممکن ہے، کیا یہاں پر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ جس کے ذمے پر فقیر کا خرچہ نان و نفقہ ذمہ جس کے ذمے پر واجب ہے، تو کیا وہ اپنے اوپر جو زکوٰۃ واجب ہوئی تھی اس زکوٰۃ کے پیسوں سے، اس زکوٰۃ کا جو مال ہے اس سے اسی شخص کو کھلانا شروع کر دیں، اسی زکوٰۃ کو کسی اور کو دینے کے بجائے وہ فقیر جس کا نفقہ اس پر واجب تھا اسی کو دینا شروع کر دیں، اس کو کھانا کھلانا شروع کر دیں؟ یہ کافی ہے؟ کیا اس کو اگر وہ کھانا کھلائیں تو کیا جو زکوٰۃ اس کے ذمے پر آ گئی تھی، کیا اس زکوٰۃ کا جو وجوب ہے کیا اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا یہ وجوب، یا ساقط نہیں ہوتا؟ تو صاحب الجواہر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی شخص پر دوسرے شخص کا نفقہ اگر واجب ہو، اس کا خرچہ اگر اس پر واجب ہو، تو زکوٰۃ میں سے کٹوتی کر کے زکوٰۃ کے پیسے کو اس پر وہ خرچ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لکونہ لیس ایتاء للزکوٰۃ، چونکہ یہاں پر یہ جو بندہ ہے فقیر ہے جو اس کا نفقہ اس پر واجب ہے، اس پر خرچ جو وہ کر رہا ہے یہ زکوٰۃ کو پے کیا ہے، یہ نہیں کہا جاتا ہے۔ اصل کیا ہے؟ لِأَصَالَةِ عَدَمِ تَدَاخُلِ الْأَسْبَابِ، وجہ یہ ہے کہ اسباب میں اصل میں تداخل نہ ہونا ہے، بلکہ ہر سبب اپنی جگہ پر مستقل ہے۔ تو چونکہ واجب نفقہ ہے تو واجب نفقہ ہونے کے اعتبار سے اس کو چاہیے کہ اپنے مال سے اس پر خرچ کرے۔
فقیر کہہ کر آپ ان دونوں کو مکس کر کے کہہ دیں جی زکوٰۃ کا جو پیسہ اس پر جو واجب ہے، زکوٰۃ کی جو رقم ہے، تو اسی کو جو ہے وہ لیس کر کے اسی میں سے اس پر خرچہ کریں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بس نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہاں پر جواز اور عدم جواز تداخل پر موقوف ہے، یعنی اس فقیر پر خرچ کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اس کا تعلق اسباب میں تداخل اور عدم تداخل پر موقوف ہے۔ جب صاحب جواہر نے کہہ دیا اصل میں عدم تداخل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو پھر جو زکوٰۃ میں سے پے نہیں کر سکتا ہے۔ اگر ہم تداخل اسباب کا قائل ہو جائیں گے تو پھر جائز وہ کرنا جائز نہیں ہے۔ صاحب جواہر کا نظریہ واجب نفقہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ اصل عدم تداخل اسباب ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں دوسری ایک اور مثال کی طرف۔ اذا اجتمع للمستحق ثوبان يستحق بهما الزکاة، فرض کریں اگر کسی مستحق میں زکوٰۃ کے دو سبب جمع ہو جائے، جیسے فقر اور جہاد فی سبیل اللہ، کیا اسے زکوٰۃ کی تقسیم کے وقت دو حصے دیے جائیں گے یا ایک حصہ؟ فرض کریں ایک آدمی فقیر ہے اور اللہ تعالیٰ کے راہ میں وہ جہاد بھی کر رہا، مجاہد بھی ہے، تو چونکہ فقراء جن کو زکوٰۃ دینا جو ہے جائز ہے شریعت میں، تو ان میں سے ایک عنوان فقر ہے، فقیر ہونا ہے۔ اسی طرح ایک کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرنے کی وجہ سے بھی اس بندے کو زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے جو ہے مصارف زکوٰۃ بہت سارے، ان میں سے ایک فقر اور جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو ایک آدمی ایسا اگر مل جاتا ہے جو ایک طرف سے فقیر بھی ہے لیکن دوسری طرف سے جذبہ ایمانی اس میں موجود ہے، وہ اللہ کے راہ میں جہاد بھی کر رہا ہے، تو جب زکوٰۃ کی تقسیم کا وقت آ جائے تو کیا ہم اس غریب کے لیے، اس فقیر کے لیے جو فقیر ہونے کے ساتھ ساتھ مجاہد بھی ہے، کیا ہم اس کو دو حصے دیں گے؟ ایک حصہ فقیر ہونے کے اعتبار سے اور دوسرا جو حصہ ہے وہ کیا ہے، وہ مجاہد ہونے کے اعتبار سے؟ تو جواب میں فرماتے ہیں ہر سبب استحقاق کے بدلے میں اس سے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہاں پر ہم اسباب میں تداخل کے قائل نہیں ہے، لہٰذا ہر سبب کے لیے ایک فقیر ہونے کے اعتبار سے اس کو اپنا حصہ ملے گا اور مجاہد ہونے کے اعتبار سے اس کو اپنا حصہ ملے گا، یوں اس شخص کو دو حصے جو ہے اس کو مل سکتے ہیں۔ اس شخص کو دو حصے ملیں گے، ایک حصہ فقر کی وجہ سے اور دوسرا جہاد کی وجہ سے۔ اسی طرح سے کوئی تیسری مثال بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اذا وقعت نجاسات مختلفۃ فی البئر، فرض کریں اگر کنویں میں مختلف قسم کی نجاسات گر جائیں جس کے لیے شریعت کی طرف سے خاص مقدار میں نضح کرنا واجب ہو۔ نضح کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کسی کنویں میں نجاست گر جاتی ہے تو شریعت نے کہا ہے اس کنویں کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں سے کچھ مقدار میں پانی نکالنا ضروری ہے۔ یہ مختلف نجاستوں کے لیے مختلف ہے، مثلا کوئی پیشاب کرتا ہے تو الگ ہے، کوئی حیوان گر جاتا ہے، بھیڑ ہے تو الگ ہے، بکری ہے تو الگ ہے، اونٹ ہے تو الگ ہے، کتا ہے تو الگ ہے، کوئی انسان اگر اس میں جا کے مر جاتا ہے تو اس کے لیے الگ ہے۔ چھپکلی تک کے لیے شریعت نے کہا ہے کہ پانی نکالنا اس میں سے کچھ حد تک ضروری کہا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، بعض مستحبات ہے، بعض واجبات ہے، بہرحال مقدار۔ تو یہاں پر اگر بہت ساری چیزیں جو اس میں گر جائیں جن میں سے ہر ایک کے لیے شریعت کی طرف سے کوئی مقدار معین ہو، تو اجتماع کی صورت میں نضح جمی واجب ہے، یا ہر ایک کی اپنی مقدار، یا جس نجاست کے لیے سب سے زیادہ مقدار میں پانی نکالنا واجب ہے وہی باقیوں کے لیے کافی ہے۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ نضح جمی جس کو شریعت نے کہا ہے کہ 4 بندے صبح سے شام تک پانی نکالیں گے، کیا یہ کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ کہ 10 نجاست اگر اس میں گر گئی ہیں تو یہاں پر نجاست نمبر 1 کی مقدار اپنے حساب سے، نجاست نمبر 2 3 4 5 ہر ایک کا اپنا جو ہے وہ حساب جو مقرر ہے، ہر ایک کا اپنی مقدار جو مقرر ہے شریعت کی طرف سے، وہ مقدار نکالنا ضروری ہے یا کیا ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ فرض کریں ایک ایسی نجاست ان نجاستوں میں سے موجود ہے جس کے لیے فرض کریں کہ 500 جو ہے ڈول نکالنا ضروری ہے، تو باقی کے کسی کے لیے 30 ہے، کسی کے لیے 40 ہے، کسی کے لیے 50 ہے، کسی کے لیے 100 ہے، تو جب ہم 500 نکالیں گے تو باقی جو ہے خود بہت اس میں شامل ہو جائیں گے۔ کیا ہے یہاں پر؟ تو فرماتے ہیں یہاں پر حکم کیا ہے؟ اگر آپ تداخل اسباب کے قائل ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے، جو سب سے بڑی جو مقدار ہوگی وہی کافی ہے، یا نہ سے جمی کافی ہے۔ لیکن اگر ہم اس نظریے کو اختیار کرتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے اپنی مقدار میں نکالنا ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اسباب میں تداخل کے قائل نہیں ہو رہے۔ بس اسباب میں تداخل کے قائل نہ ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر ایک کے لیے اپنی مقدار میں نکالنا ضروری ہے،
کسی کے لیے 10 پھر 20 پھر 30 پھر 40 جس کے لیے 500 ہے وہ 500 مستقل طور پر نکالنا ضروری ہے۔ ہاں اگر کوئی دلیل آپ کو مل جاتی ہے، دلیل خاص، دلیل خارجی کوئی مل جاتی ہے جو کہہ دے نہیں نس جمی کافی ہے، یہ سب سے زیادہ مقدار میں جس نجاست کے لیے پانی نکالنا ضروری ہے وہی باقیوں کے لیے کافی ہے، تو پھر وہ الگ بات ہوگی، وہ ایک قاعدے سے اس قاعدے کلیہ سے ایک استثنائی مورد ہوگا۔ ادروائز جو ہے ہمیں ہر ایک کے لیے اپنی مقدار میں پانی نکالنا ضروری ہے۔ چوتھی مثال کیا ہے؟ جب کنویں کے پانی کے اوصاف میں تغیر رونما ہو جائے، اذا تغیرت اوصاف ماء البئر۔ ہاں تغیر رونما ہونے کا مطلب یہ ہے، فرض کرے اس کا رنگ بھی بدل گیا ہے، اس کا ذائقہ بھی چینج ہو گیا ہے اور اس کی بو بھی بدل گئی ہے، ساتھ ساتھ جو ہے اس میں کوئی ایسی نجاست گر جائے جس کے نزح کے لیے شریعت نے کوئی خاص مقدار مقرر کی ہے۔ مثلا کوئی نجاست، کوئی انسان جو ہے، انسان کی کوئی نجاست اس میں گر جاتی، کوئی حیوان اس میں مر جاتا ہے، تو یہاں پر کیا کریں گے؟ تو اس صورت میں نس جمی کافی ہوگا یا نس جمی کے ساتھ اس نجاست کی مقرر مقدار کو بھی نکالنا ضروری ہے؟ کیا کریں گے؟ تو یہاں پر بھی حکم وہی ہوگا جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اگر آپ تداخل اسباب کے قائل ہو جاتے ہیں تو پھر یہاں پر نس جمی کافی ہے، لیکن اگر ہم تداخل اسباب کے قائل نہیں ہوتے تو ہر ایک کے لیے جو مقرر مقدار ہے اس کو نکالنا ضروری ہے۔ جب تک نہیں نکالیں گے تب تک اس کنویں سے پانی کا نکالنا، پانی کا استعمال کرنا درست نہیں ہے، نہ پینا درست سے جائز ہے، نہ اس سے کپڑے دھوئیں گے تو پاک ہوگا، نہ اس سے ہم جو ہے وضو کر سکتے ہیں، نہ اس سے ہم غسل کر سکتے ہیں۔ ان تمام صورتوں میں حکم کا وجود اور عدم جملہ شرطیہ کے مفہوم پر منحصر ہے۔ اگر جملہ شرطیہ میں سابق کردہ شرائط پوری ہوں تو پھر مفہوم ہوگا، اگر ان شرائط میں سے کوئی ایک مفقود ہو تو پھر جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم نہیں ہوگا۔ پر جملہ شرطیہ کے مفہوم ہونے پر بہت سارے اثرات مترتب ہوتے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سوالات کی طرف۔ مثال اول میں جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم کو ماننے کی صورت میں کون سا اثر شرعی مترتب ہوگا بیان کریں گے۔ جب ایک ہی شخص میں استحقاق زکوٰۃ کے متعدد شرطیں جمع ہو جائیں تو اس صورت میں کیا چند حصے دیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ اور لاسٹ کوشچن ہے، جب مائع بئر میں چند نجاسات گر جائیں تو اس میں تداخل اسباب کی صورت میں کتنی مقدار میں پانی نکالنا ضروری ہے بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔